اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ میں نے آپ کی خدمت میں خداوند عالم کی لا ریب کتاب سے ایک آیت مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ وہ مقدس کلام ہے کہ جس کے سرنامہ عنوان پہ تحریر ہے کہ لا ریب فیہ، قرآن میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، قرآن میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو شخص قرآن میں شک کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن دستور العمل ہے اسلام کا۔ کوئی بھی نظام اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک اس کے لیے دستور نہ ہو کہ اس نظام کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اس نظام کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو کس طرح ہم نے بسر کرنا ہے۔ سادہ سی بات ہے، ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے اور وہ سڑک پہ پہنچتا ہے تو سڑک عبور کرنے کے لیے ایک جانب سے دوسری جانب جانے کے لیے کچھ قوانین وضع کیے گئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ شتر بے مہار سڑک پہ آیا اور سیدھا چلنا شروع ہو جائے گا تو کوئی ادھر سے گاڑی آ کر ٹکرا جائے گی، کوئی ادھر سے، اور نظام میں خلل واقع ہو جائے گا۔ جب انسان ایک معمولی سی شاہراہ کو بغیر دستور کے طے نہیں کر سکتا، ایک معمولی سے خیابان کے ایک جانب سے دوسری جانب اپنی مرضی سے اپنی منمانی سے نہیں جا سکتا، تو یہ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی زندگی جو قیامت تک جاری و ساری ہے، یہ بغیر دستور العمل کے کیسے جاری رکھ سکتا ہے؟ تو لازم ہے کہ اس کے لیے دستور العمل ہو۔ قرآن دستور ہے اسلام کے لیے، قرآن میں زندگی بسر کرنے کے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح بسر کرنا ہے، یہ ہمیں قرآن بتائے گا۔ اور قرآن ایک کتاب ہے، اور کتاب کی سمجھ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کوئی سمجھانے والا نہ ہو۔ تو قرآن ایک صامت ہے، خاموش، ایک خاموش شے ہے،
اس کو نطق عطا کرنے کے لیے ایک رہبر کی ضرورت ہے، ایک بیان کرنے والے کی ضرورت ہے، ایک استاد کی ضرورت ہے جو آئے اور لوگوں کو بتائے کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اسی لیے تو رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ من فسر القرآن برأیہ، کہ جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے، محمد و آل محمد کی رائے کو چھوڑ کر اپنی رائے کو قرآن کی تفسیر میں استعمال کرتا ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو قرآن کے لیے قرآن ناطق کا ہونا ضروری ہے کہ جو ہمیں بتائے کہ قرآن کی یہ آیت کیا کہتی ہے، یہ آیت محکم ہے یا متشابہ ہے، مجمل ہے یا مبین ہے، یہ مطلق ہے یا غیر مطلق ہے، یہ استاد اور مفسر بتائے گا، اور قرآن کے مفسر محمد و آل محمد کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ان کے لیے جب کتاب کافی نہ ہو سکی تو پھر عام آدمی کیا کر سکتے ہیں؟ تو قرآن دستور العمل ہے اسلام کے بیان کے لیے، اور قرآن کوئی عام کتاب نہیں۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ میں ہدایت کرنے والی ہوں، تو قرآن کس کو ہدایت کرتا ہے؟ سرنامہ کلام میں ارشاد ہوا ہدی للمتقین، کہ قرآن ہدایت کرتا ہے متقی لوگوں کو، جو پرہیزگار ہیں ان لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن آیا ہے۔ ہدی للمتقین، قرآن ہدایت کرتا ہے متقیوں کو، اور ہم ہر روز اذان دینے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں کہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ، کہ ہمارے وہ امام ہیں جو علی ابن ابی طالب ہیں، اور ابی طالب کون ہیں؟ وہ ہیں جو متقیوں کے امام ہیں۔ تو اگر ہم نے علی کو اپنا امام بنانا ہے، مولا علی کی رہبری میں چلنا ہے، تو پھر ہمیں تقوی الہی اختیار کرنا ہوگا۔ اسی لیے تو نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو خطاب کرتے ہوئے امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم، کہ میں اپنے ماننے والوں کو دو چیزوں کا امر دے رہا ہوں، دو چیزوں کی نصیحت اور وصیت کر رہا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ ایک ہے بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، ونظم امرکم، اور پراگندہ ہو کر زندگی مت گزارو، ایک پلیٹ فارم پر ایک رہبر کی رہبری میں اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو ایک رہبر کی رہبری میں دے دو اور اپنی زندگی کو بسر کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنا استدلال کرتا رہے، اپنا استنباط کرتا رہے، نہیں، ایک رہبر کی ضرورت ہے، جس رہبر کی رہبری میں مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو بسر کرو۔ تو قرآن ہدایت کرتا ہے متقی پرہیزگار لوگوں کو۔ تو پھر دوسرے کہیں گے کہ قرآن نے دعویٰ کیا کہ میں پرہیزگار متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، ہم تو پرہیزگار متقی نہیں تھے، کیا ہمارے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ قرآن ماہ مبارک رمضان میں اتارا گیا، نازل ہوا تو ماہ رمضان میں، اس کا کام کیا ہے؟ ھدی للناس،
یہ تمام انسانیت کے لیے ہادی بن کر آیا ہے۔ جو بھی اپنے آپ کو انسان کہتا ہے یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو قرآن نے اپنے دائرہ کو وسیع کیا کہ میں فقط متقیوں کو ہدایت نہیں کرتا، بلکہ جو بھی میرے ساتھ تمسک کرے گا، جو بھی میرے دامن کو پکڑ لے گا، میں اس کے لیے ہادی بن جاؤں گا اور وہ ہدایت پا جائے گا۔ اسی لیے تو رسول خدا نے اپنے آخری وقت میں اپنی امت کو وصیت کی کہ انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لوگوں کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی ہدایت، ان کی نجات، ان کی سرپرستی، ان کی رہبری کا خود اہتمام کیا، اور فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، گراں قدر ہیں، اور اپنی امت کو ان دو کے حوالے کیا، کسی اور کا حوالہ نہیں ہے، فقط دو چیزیں جن کو شیعہ نے بھی تسلیم کیا اور اہل سنت نے بھی تسلیم کیا۔ گویا یہ حدیث متفق علیہ ہے بین الفریقین، جس کو شیعہ بھی مانتے ہیں اور اہل سنت کے بھی تمام مکاتب فکر مانتے ہیں کہ رسول خدا دو چیزوں کو چھوڑ کے گئے ہیں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت جو میری اہل بیت ہے۔ تو رسول خدا نے قرآن کو چھوڑا اور اہل بیت کو چھوڑا، اور ساتھ ہی گارنٹی دی، کوئی معمولی شخص نہیں ہے، 9 لاکھ کی مالک ہستی کہ جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا تھا، جو وجہ تخلیق کائنات ہستی ہے، وہ گارنٹی دے رہی ہے اور ضمانت دے رہی ہے کہ ما ان تمسکتم بہما، اے میری امت کے لوگوں، اے قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں، اگر تم نے ان دونوں کے دامن کو تھام لیا، ان دونوں کے دامن کو پکڑ لو گے، قرآن کے دامن کو اور میری اہل بیت کے دامن کو پکڑ لو گے، لن تزلوا بعدی، تو میں وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات محمد مصطفیٰ یہ ضمانت دے رہا ہوں کہ لن تزلوا بعدی، میرے بعد تم ہرگز کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یعنی گمراہی کا تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ ہی ارشاد ہوا وَلَن يَفْتَرِقَا، یاد رکھنا یہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے کے ساتھ اتنے محکم جڑے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ قرآن اہل بیت کے ساتھ اور اہل بیت قرآن کے ساتھ، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ اسی لیے تو ارشاد رسول خدا ہوتا ہے کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا والوں نے دیکھا اور مؤرخین نے لکھا، بین الفریقین مؤرخین کہنے پر مجبور ہیں کہ واحد مولا علی ابن ابی طالب ہیں جو گھوڑے کی ایک رکاب میں قدم رکھتے، دوسری رکاب میں ابھی قدم نہیں جاتا، پورے قرآن کا ختم ہو جاتا تھا۔ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور رسول خدا نے بھی فرمایا لن یفترقا، قرآن اور اہل بیت ایک لمحہ کے لیے بھی ایک دوسرے سے ہرگز کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ دنیا چلتی رہے گی، زمانہ گزرتا رہے گا، قرآن بھی دنیا میں قائم رہے گا اور اہل بیت بھی دنیا میں موجود رہے گی۔ اب دنیا والوں سے سوال ہے کہ بتائیے کہ قرآن موجود ہے یا نہیں؟ آج قرآن موجود ہے یا نہیں؟ قرآن ہے موجود۔ جب قرآن موجود ہے تو ماننا پڑے گا کہ صادق اور مصدق ہستی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ بھی
اپنی صداقت کی گواہی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جب آج 1400 سال گزر جانے کے بعد قرآن موجود ہے، نہ اس کی زیر کو کوئی فرق پڑا، نہ اس کی زبر کو کوئی فرق پڑا، نہ اس کی شد کو کوئی فرق پڑا، نہ اس کی مد کو کوئی فرق پڑا، کوئی بھی قرآن میں تحریف نہیں کر سکا، اس لیے کہ ارشاد قدرت ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی۔ تو جب آج قرآن بغیر تحریف کے جیسا آیا ویسا اس دنیا میں موجود ہے تو ماننا پڑے گا کہ آج اہل بیت بھی موجود ہے، اگرچہ پردہ غیب میں ہو، لیکن پھر بھی دنیا والوں کو اپنا فیض پہنچا رہے ہیں۔ کسی نے سوال کیا تھا ائمہ طاہرین سے کہ وہ حجت خدا جو غائب ہو جائے وہ لوگوں کو کیسے فائدہ دے سکتی ہے، لوگ اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ تو مولا مسکرا کے فرماتے ہیں کما ینتفعون بالشمس، جس طرح لوگ اس سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جو بادلوں کی اوٹ میں آ جاتا ہے، جب سورج بادلوں کے پیچھے چلا جاتا ہے تو دنیا کو اپنا فیض بدستور پہنچاتا ہے۔ کبھی دیکھا کہ سورج پردہ غیب میں چلا جائے، سورج بادلوں کے پیچھے چلا جائے اور رات ہو گئی ہو؟ اسی طرح دن رہتا ہے، اسی طرح لوگوں کو سورج اپنا فیض، اپنی شعائیں، اپنی روشنی پہنچاتا رہتا ہے۔ جس طرح بادلوں کے آگے ہو اسی طرح بادلوں کے پیچھے چلا جائے تب بھی۔ مولا فرماتے ہیں کہ امام غائب، حجت غائب وہ ہستی ہے کہ لولا الحجت لصاخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا کو زمین سے اٹھا لیا جائے تو زمین اپنے اہل کو لے کر دھنس جائے۔ زمین کا وجود اور زمین پہ بسنے والوں کا وجود باقی نہ رہے، یہ زمین لا تخلو من حجہ، حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے حجت خدا بھی موجود ہیں۔ تو آج بھی پردہ غیب میں امام زمانہ اپنا فیض پہنچا رہے ہیں۔ جو بیمار ہوتا ہے اسے شفا مل رہی ہے تو امام زمانہ کے صدقے میں۔ ہماری فصلیں برباد ہو رہی ہیں، بارش ہوتی ہے تو امام زمانہ کے وجود کی برکت سے۔ اگر زمین غلہ اگا رہی ہے تو امام زمانہ کے وجود کی برکت سے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ تمطر السماء، آسمان سے بارش ہوتی ہے تو انہی کے وجود کی برکت سے۔ دنیا فیض اٹھا رہی ہے تو انہی کے وجود کی برکت سے۔ آج مرجعیت پہ اعتراض کرنے والے اپنی زبانوں کو بند رکھیں، اس لیے کہ انسان مرجع مجتہد گھر بیٹھے نہیں بن جاتا، اس کے لیے زندگیاں صرف کرنی پڑتی ہیں۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ علینا بالاصول، ہمارا کام ہے اصول وضع کرنا، وعلیکم التفریع، اور تمہارا کام ہے اس کی فرع نکالنا، کلیات بیان کرنا آئمن کا کام ہے۔ اگر کوئی مجتہد کسی مقام پہ کوئی اشتباہ کر رہا ہو، اشتباہ سے دوچار ہو جائے تو پردہ غیب میں بیٹھی ہوئی ہستی آ کر اصلاح فرماتی ہے۔ ایک بہت بڑے پرہیزگار طالب علم نجف اشرف میں، اس نے والی نجف کے حرم کے بالمقابل کمرہ لیا ہوا تھا، پڑھتا ہے، کہتا ہے آدھی رات گزر گئی، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی مولا کے حرم کی طرف جا رہا ہے، اور یہ وہ دور تھا کہ جب رات کے وقت حرم بند کر دیے جاتے تھے۔ یہاں بھی 30 سال پہلے
جب حوزہ علمیہ میں ہم پڑھتے تھے تو رات کے 11 بجے حرم مبارک معصومہ کریمہ اہل بیت کو بند کر دیا جاتا تھا، صبح کی اذان کے وقت کھول دیا جاتا تھا۔ ایک آدمی ہے جو شاہ نجف کے والی نجف کے حرم کی طرف جا رہا ہے، کہتا ہے میں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی شمع چرانے کے لیے تو نہیں کوئی جا رہا، میں اپنے کمرے کو تالا لگا کے پیچھے چل پڑا۔ وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، وہاں پہنچے جہاں تالا لگا ہوا ہوتا ہے، دروازہ مقفل، تالا لگے ہوئے، گیٹ کے اوپر پہنچا کہ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ تالا کھل گیا اور دروازہ بھی کھل جاتا ہے، اور وہ اندر چلے گئے۔ وہاں پہنچے جہاں ذریعہ مقدس تھی، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ذری والا دروازہ بھی تالا لگا ہوا تھا لیکن کھل جاتا ہے، اور سیدھے جا کر مولا کی ذری کے پاس پہنچ کے سلام کرتے ہیں، اور سلام کرنے کے بعد آوازیں آتی ہیں، دونوں طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، مولا کی مرکز مطہر سے بھی آواز آ رہی ہے اور اس بزرگوار کی بھی آواز آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹے، میں بھی دوڑ کر ایک سائڈ پہ ہو گیا، کیا دیکھتا ہوں جیسے جیسے وہ باہر آتے جا رہے ہیں دوبارہ دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں اور تالے لگتے جا رہے ہیں، اور وہ باہر نکل کر سیدھا کوفہ کی طرف چل پڑے۔ اب میں نے پہچان لیا کہ میرے استاد معظم آیت اللہ العظمیٰ مرجع وقت مقدس اردبیلی ہیں۔ میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا، مسجد کوفہ میں پہنچے، صحن کوفہ میں ایک نوجوان ہستی نماز پڑھ رہی ہے۔ قریب جا کر آقا نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب نماز سے دونوں ہستیاں فارغ ہوئیں تو مقدس اردبیلی ان کے سامنے یوں بیٹھے جیسے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دست بوسی کی، قدموں پہ ہاتھ لگایا، اور مقدس اردبیلی اٹھے اور نجف کی طرف چل پڑے۔ میں بھی پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ جب ہم نجف کے قریب پہنچے تو صبح کی آذان کا وقت ہو گیا تھا، آذان ہو رہی تھی، تھوڑی سی ٹھنڈک اور خنکی پیدا ہو گئی تھی ماحول میں، تو مجھے اچانک کھانسی آ گئی جس پہ میں قابو نہ پا سکا اور میں نے کھانسا۔ جب میں نے کھانسنا شروع کیا تو مقدس اردبیلی متوجہ ہوئے، کہا کون ہے میرے پیچھے؟ میں آگے چلا گیا، استاد تھے، مجھے جانتے تھے۔ کہا تو کیا کر رہا ہے یہاں؟ میں نے پھر کوئی بات نہیں کی، قدموں پہ گرا اور قدموں کو پکڑ کے پوچھا کہ تجھے اس ہستی کا واسطہ جس کے دروازے پہ گئے تالے کھلتے گئے، آپ نے سلام کیا، سلام کا جواب ملا، آپ نے سوال کیا، سوال کا جواب ملا، آپ کوفہ کی جانب گئے اور ایک ہستی کے سامنے زانوئے تلمس طے کر کے بیٹھ گئے، بتائیے کہ آپ نے مولا سے کیا کہا اور مسجد کوفہ میں کن سے ملاقات ہوئی اور کس لیے گئے تھے؟ تو آقا نے کہا نہیں، یہ راز ہیں، بتانے والی بات نہیں ہے۔ میں نے اصرار کیا، جب میرا اصرار بڑھا تو آقا فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں کسی سے یہ بات نہ کرنا، کسی کے سامنے یہ بات نہ کرنا، تب بتاتا ہوں۔ میں نے مان لیا تو آقا نے بتایا کہ مجھے جب بھی کسی مسئلہ میں مشکل پیش آتی ہے میں اسی طرح مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، اپنا وہ مسئلہ بیان کرتا ہوں، امیر کائنات مجھے اس مسئلہ کا جواب دیتے ہیں اور صبح میں جا کر پڑھا دیتا ہوں۔ آج میں یہاں پہنچا، مجھے اس مسئلہ کا علم نہیں تھا، میں مولا کی بارگاہ میں پہنچا، سلام کیا، مسئلہ پوچھا تو مولا نے فرمایا کہ مسجد کوفہ میں تیرے وقت کا امام تیرا انتظار کر رہا ہے، جاؤ اور اپنے امام زمانہ سے اس کا جواب لو۔ تو میں جلدی کے ساتھ
وقت طے کرتا ہوا، سفر کرتا ہوا وہاں پہنچا، مولا کی خدمت میں وہ سوال پیش کیا، مولا نے مجھے اس کا جواب دیا، میں جواب لے کر واپس آ رہا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ وہ ہستی ہے جو پردہ غیب میں ہے، پھر بھی اپنے ماننے والوں کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑا۔ ہزاروں واقعات اس طرح کے میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، تو جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کے لیے دستور بنایا قرآن کو، اور قرآن کو بیان کرنے کے لیے آل محمد ہیں۔ جب تک بیان کرنے والا نہ ہو کتاب کی سمجھ نہیں آتی۔ اگر اپنی مرضی سے کوئی کتاب کو سمجھے گا تو رسول خدا فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کتاب کو اس طرح سمجھنا ہے جس طرح آل محمد نے سمجھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کافروں نے آ کے کہا کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، کہ میرے حبیب یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ قل، انہیں کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، کہ میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت اور نبوت پہ گواہ دو ہستیاں ہیں، ایک اللہ گواہ ہے ومن عنده علم الکتاب، اور دوسری وہ ہستی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، جس کے پاس کچھ کتاب کا نہیں بلکہ پوری کتاب کا علم ہے۔ آصف برخیہ، جس کے پاس علم من الکتاب، کتاب میں سے کچھ کا علم تھا، اسم اعظم میں سے ایک اسم کا علم تھا آصف بن برخیہ کے پاس، اور اس نے چشم زدن میں یمن سے تخت بلقیس کو فلسطین میں بلا لیا۔ چشم زدن میں وہ لے آیا تخت بلقیس، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس دو حرف اسم اعظم کا علم تھا، اور وہ مردے زندہ کر دیتے، کوہڑی کے مریض کو شفا دے دیتے، وہ برس کے مریض کو شفا دے دیتے، وہ چلتے سامنے سمندر آ جاتا، دریا آ جاتا تو دریا کے اوپر چلنا شروع ہو جایا کرتے تھے۔ اور کیا بتاؤں آپ کو شان اپنے ائمہ کی، کہ جن کے پاس 73 اسم اعظم میں سے 72 کا علم ہے، جو 73 میں سے 72 کا علم رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تیری رسالت اور نبوت کی گواہی کے لیے ایک اللہ گواہ ہے، اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس ومن عنده علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ یہ وہی تو ہستی ہے جو منبر کوفہ پہ بیٹھ کے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جب دشمن عاجز کرنا چاہتا ہے کہ میں علی سے سوال کروں ایسا کہ علی کا دعویٰ جھوٹا ہو جائے کہ علی ہمیشہ اول وقت میں نماز ادا کرتا ہے، مولا آئے گلدستہ آذان کے پاس تو اس نے سوال کیا کہ میں ایسا سوال کروں گا 3-4 گھنٹے لگ جائیں گے سوال کا جواب دیتے دیتے، اول وقت گزر جائے گا تو میں کہوں گا کہ یا علی آپ کا تو دعویٰ تھا کہ میں اول وقت میں نماز ادا کرتا ہوں، مگر آج آپ نے 3 گھنٹے بعد میں نماز ادا کی ہے۔ آ کے پوچھتا ہے یا علی ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں پوچھ، کیا پوچھنا ہے؟ کہا وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ مولا مسکراتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ شاید آج پریشان ہو گئے کہ جانور ہی اتنے زیادہ ہیں،
ان کے نام شمار کرتے کرتے یہ انڈے والا، یہ بچے والا، یہ انڈے والا، یہ بچے والا کرتے رہیں گے اور 3-4 گھنٹے گزر جائیں گے، پھر بھی شمار نہیں ہوں گے۔ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں کہ جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سامنے پوری کائنات ہر وقت رہتی ہے، اس لیے کہ یہ صاحب منبر سلونی ہے، سلونی کا اعلان کرنے والی ہستیاں۔ تو نبی نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ یاردا علی الحوض، کہ میرے پاس حوض کوثر پہ اہل بیت بھی آئے گی اور قرآن بھی ساتھ آئے گا، دونوں حوض کوثر پہ آئیں گے۔ اور حوض کوثر کہاں ہے؟ میدان محشر میں۔ تو اتنا مضبوط رشتہ قرآن کا کسی کے ساتھ نہیں جتنا اہل بیت کا ہے۔ بتائیے کہ دنیا میں کوئی قاری ایسا ہو کہ جو دنیا میں بہت اچھی خوش الہانی کے ساتھ قرآن کی قرأت کرتا ہو، قرآن کو تلاوت کرتا ہو، مر جائے تو کیا قرآن کی ویسے ہی قرأت کرے گا؟ قاری باسط حسین، عبد الباسط بہت بڑا قاری، ہزاروں قاری، آج تو قاری دنیا میں جگہ جگہ موجود ہیں، مر گیا، مرنے کے بعد کہو قاری صاحب ذرا قرآن کی تلاوت تو کر کے دکھاؤ۔ یہ اہل بیت ہے کہ سر کٹ گیا، نو کے نیزہ پہ آ گیا، اور پھر بھی کوفہ و شام کی گلیاں اور میرے مولا امام حسین کی زبان سے قرآن کی تلاوت۔ لاؤ کوئی قاری ایسا کہ جس کا سر نیزے پہ ہو پھر بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آ رہا ہو۔ انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ جب یہ آیات کی تلاوت کوفہ کی گلیوں میں گونج رہی تھی، ایک صحابی رسول اپنے مکان کی چھت کے اوپر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور گلی سے اسیران کربلا کا قافلہ گزر رہا تھا۔ علی کی بیٹیوں کے سروں پہ چادر نہیں تھی اور ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے تھے، اور بے مکناؤ چادر، بے پلان اونٹ پہ میری آقا زادیاں مخدرات عصمت و طہارت کوفہ کی گلی میں، اور نو کے نیزہ پہ میرے مولا کا سر۔ صحابی رسول اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کیا دیکھا کہ جب مولا کا سر اس صحابی کے سامنے پہنچا، بالمقابل آیا تو لبوں سے آواز آئی، انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ سے آنسو برسنے لگ گئے اور قرآن کو بند کیا، سینے پہ ماتم کر کے کہتا ہے کہ اے حسین، اصحاب کہف و رقیم کی داستان اتنی عجیب نہیں اور جتنی تیری داستان عجیب ہے، اور تیرا سر نو کے نیزہ پر ہے، پھر بھی تو قرآن کی تلاوت کرتا نظر آ رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما، بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کی پریشانیوں میں
کمی واقع فرما، بلکہ پریشانیوں کو دور فرما، حاضرین کی حاجات کو پورا فرما، کریمہ اہل بیت کے دروازہ کو باز فرما، کھول دے، تاکہ زائرین حاجت مند اور پریشان حال بی بی کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنی پریشانیاں، اپنی حاجات اس شفا خانے پہ آ کے حاصل کریں۔ پروردگار اس بیماری کو جو پورے جہان میں پھیل گئی ہے رفع دفع فرما۔ پروردگار ہمارے بزرگان جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، رہبر معظم کو طول حیات عطا فرما، ان کا سایہ قائم اور دائم رکھ، رہبر پاکستان کا سایہ پاکستانی قوم کے سر پہ قائم اور دائم فرما، پاکستانی قوم کو اپنے حال پہ کبھی بھی نہ چھوڑنا، رہبر کی رہبری ان کے شامل حال ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بحق محمد وآل الاطهار اللهم صل على محمد